اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد عدیل اظہر حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت مجھے جوائن کرنے والی ہیں۔ میری مراد جناب محمد ضیاء الحق ارائیں صاحب ہیں، جو کہ ایم فل اسکالر بھی ہیں اور اس وقت بھی وہ کچھ انسٹیٹیوٹس میں جو ہے وہ ایز اے لیکچرر کام کر رہے ہیں، اور بہت سے انسٹیٹیوٹس میں وہ ایز اے لیکچرر اور وہ ورک کر چکے ہیں ٹیچنگ کا۔ آپ کا تعلق کوٹ سلطان ڈسٹرکٹ لیا اور جام پور سے ہے۔ بہت اچھے دوست بھی ہیں، ہم یونی فیلو بھی ہیں، ہم نے اکٹھے جو ہے وہ ایک ہی یونی سے تعلیم حاصل کی۔ مجھ سے تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جونیئر تھے۔ ایز اے ینگ جو ہے ان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ کا شروع سے ہی بہت شوق تھا، پیشن تھا ان کو ریسرچ کا، اور بہت سی پبلیکیشنز جو ہیں وہ اس وقت اپنی کر بھی چکے ہیں، دے چکے ہیں، اور بہت سا میں سمجھتا ہوں ان کے اندر ٹیلنٹ ہے۔ تو آج ایک ٹاپک ہے، ہم اس پر ان سے گفتگو کریں گے، تو اس لیے میں جناب مسٹر محمد ضیاء الحق ارائیں صاحب کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ ضیاء، آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی۔ تھینک یو سو مچ عدیل۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے اس چینل میری آواز کا جو ہے وہ بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے مجھے یاد کیا ہے اپنے اس چینل میں، اپنے اس پروگرام میں۔ اور سب سے بڑی بات جو میں اس وقت کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے آپ کی بہت بڑی کوشش ہے، میں اس کوشش کو داد دیتا ہوں کہ آپ جو ہے اچھا ورک کر رہے ہیں، ایک بہت اچھی ایفرٹ اس کے اوپر لگتی ہیں، وہ آپ ایفرٹس کر رہے ہیں، اور یہ کافی جو ہے وہ میں کہوں گا کہ جان جوکھوں والا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ کے ویور سے بھی، سب سے جو بھی اس چینل کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میری تمام ویور سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو جو ہے وہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اچھا ضیاء، یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ نے جو کل اعلان کیا امتحانات کے حوالے سے، آپ بھی یقینی طور پر اس سے باخبر ہوں گے، کہ میں کہتا ہوں بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ کہ دیکھیں، کچھ لوگ تو میں کل دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ خوش ہیں، وہ جشن بھی منا رہے ہیں، وہ اپنے فنی کلپس بھی بنا کر شیئر کر رہے ہیں، اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں چونکہ یہ بچوں کے مستقبل کا ایک سوال تھا، کچھ بچے تو ڈیفینیٹلی بالکل نہیں پڑھتے، انہوں نے یقینی طور پر فیل ہونا تھا، اور یقیناً انہیں دوبارہ کلاس ریپیٹ کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اس اہل نہیں تھے کہ ان کو اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جائے، لیکن گورنمنٹ کا ایک یہ فیصلہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں چلیں وہ بچے پروموٹ ہو گئے، اٹس اوکے، یہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے یا ایک وبا کی وجہ سے ہے، یا جو بھی ہم اس میں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو بچے محنت کرنے والے ہیں، جو بچے سارا سال پڑھتے رہے ہیں، جن بچوں نے دن رات محنت کی ہے، اپنا کورس کمپلیٹ کرنے کے باوجود بار بار اس کو ریوائز کیا، چھٹیاں ہونے کے باوجود اپنے ٹیچر سے گائیڈ لائن لیتے رہے، ان کو کالز کرتے رہے، اپنی محنت جو ہے انہوں نے جاری رکھی، تو کیا لگتا ہے ان بچوں کے ساتھ یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ مطلب ان کے لیے یہ فیزیبل ہوگا؟ ان کے فیوچر میں ان کے لیے کوئی مشکلات یا کوئی اس طرح کے معاملات تو نہیں ہوں گے؟ اس پر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ ویو شیئر کیجیے گا ذرا اپنے۔ جی عدیل، میں نے بالکل جو ہے وہ نیوز دیکھی بھی ہیں، اور میں نے نیوز سنی بھی ہے کہ اس طرح سے جو ہے بچوں کو وداؤٹ ایگزام جو ہے نا وہ ڈیو ٹو کرونا وائرس جو ہے وہ پاس کر دیا جائے گا، اور ان کو نیکسٹ کلاسز میں پروموٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن عدیل صاحب، میں اس جو گورنمنٹ کا جو ڈیسیژن ہے، میں اس کی نفی کرتا ہوں، کیونکہ اس میں جو ہے جو محنت والے جو طالب علم ہیں، ان کا جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کا کافی زیادہ لاس ہے۔ وہ اس طرح سے کہ دیکھیں، ایک بچہ جو ہے وہ محنت کرتا ہے، پورا سال پڑھتا ہے، ایفرٹس کرتا ہے، تو وہ جو ہے آگے ایگزام کے ٹائم جو ہے وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوا ہو، اور اگلا بندہ بھی جو ٹاپر ہے وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوا ہو،
تو یہ اس بچے کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوگی، دل آزاری ہوگی میں تو کہوں گا اس کو۔ اور جو دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں اگر بات کروں کہ 9th کے ایگزام جن نے دیے ہوئے ہیں، جو 10th میں ہیں یا جن نے فرسٹ ایئر کے ایگزام دیے ہوئے ہیں وہ سیکنڈ ایئر کے ہیں، ان کے جو ہے وہ فرسٹ ایئر کے مارکس لگیں گے، اور 10th والوں کے اپنا فرسٹ پارٹ 9th کے مارکس جو ہے وہ لگیں گے۔ تو یہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ واقعی میں جو ہے نا کچھ کے ساتھ زیادتی ہے، اور کچھ کا تو بہت اچھا لگ گیا۔ تو جن کے ساتھ زیادتی ہے وہ یہ ہے، ایک بچے نے اگر فار ایگزامپل اپنے فرسٹ پارٹ میں 950 مارکس جو ہے وہ لیے ہیں اگر، تو اس سال میں بھی ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ اس نے ایفرٹس زیادہ کی ہوں، اس کا ٹارگیٹ جو ہے نا اگر اس نے 450 اگر فار ایگزامپل لیے ہوں تو 450 سے اس کا اگر ٹارگیٹ 480 ہے، 490 ہے، 470 ہے، تو وہ ٹارگیٹ تو وہ اچیو نہیں کر پائے گا، اس کو تو وہی مارکس ملیں گے جو 9th کے مارکس ہیں، 450 وہ تو وہی 900 پہ جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا۔ تو یہ میں کہوں گا کہ یہ جو فیصلہ یا یہ جو ڈیسیژن لیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، یہ بالکل جو ہے ایک مائنڈ اپروچ جس کو میں کہوں کہ انہوں نے یوز ہی نہیں کی، مطلب ڈیسیژن پاور میں کہوں گا کہ جو بھی ان کی جو ڈسپلنری کمیٹی ہے ان نے سوچا ہی نہیں اس بارے میں کہ کیا ہوگا، امپروورز کے ساتھ کیا ہوگا، اور جن بچوں نے 2 ایگزام دیے ہیں ان نے کیا ہوگا، میٹرک کے ایگزام ہو گئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے پریکٹیکلز کے ساتھ کیا ہوگا، اور کافی سارے سوال اس چیز کے اوپر جو ہے وہ اٹھتے ہیں۔ جی ضیاء، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ ہم دعا کرتے ہیں، دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس وبا کو جلد از جلد ہمارے ملک سے بہت جلد جو ہے وہ ختم کر دیں، تاکہ ہمارا جو باقی نظام ہے اس کے علاوہ نظام تعلیم بھی جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہو سکے۔ اچھا ضیاء، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ چونکہ دیکھو آپ بھی یونیورسٹی سے پڑھ کر بھی آئے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا اس معاملے کو زیادہ اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے کہ بورڈ کے امتحانات جو ہے وہ آپ بالکل ہی منسوخ کر کے بچے کو پرموٹ کر رہے ہیں، جبکہ یونیورسٹی کے جو ایگزامز ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن کنڈکٹ کرائے جائیں، یا وہ کسی بھی طریقے سے ان کو بلا کر یونیورسٹی میں اور سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ایگزام لیے جائیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ حالانکہ یہ پالیسی یونیورسٹی کے لیے تو اپلیکیبل ہے کہ چونکہ دیکھیں ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا جو آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے یونیورسٹی لیول پہ، کیونکہ ٹیچر نے ہی اسیس کرنا ہوتا ہے، ایگزام جو پیپرز ہیں وہ بھی ٹیچر نے بنانے ہوتے ہیں، چیک بھی اسی نے کرنے ہوتے ہیں، نمبرز مارکس وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں وہ ٹیچر نے دینے ہوتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ۔ تو یونیورسٹی میں تو ٹیچر اسیس کر لیتا ہے، اگر آپ ایگزام نہیں بھی لیتے تو یونیورسٹی میں آپ کا مڈ ٹرم ہوتا ہے، مڈ ٹرم کے علاوہ آپ کے کوئزز ہوتے ہیں، اسائنمنٹس ہوتی ہیں، آپ کی اٹینڈنس ہوتی ہے، آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے، تو کافی فیکٹرز ہیں جن کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹی لیول میں آپ بچے کو پروموٹ کر سکتے ہیں، یونیورسٹی لیول پہ آپ اس کا سمیسٹر جو ہیں وہ آگے آپ پروموٹ کر سکتے ہیں۔ بورڈ کے امتحانات اور یونیورسٹی کے امتحانات میں اتنا مطلب ان کی پالیسی میں ڈفرینس کیوں آ گیا ضیاء؟ مطلب یہ اتنا ڈفرینس، بہت زیادہ ڈفرینس ہے، ایک بگ ڈفرینس ہے کہ یونیورسٹی کے لیے آپ پالیسی بنا رہے ہیں کہ وہ یونیورسٹی والے جو ہیں وہ آن لائن لیں یا جیسے لیں، ان کی مرضی ہے، لیکن بورڈ کے ایگزام حالانکہ ایسے ہو سکتا تھا۔ میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے کہ چونکہ میں خود ایک گورنمنٹ ٹیچر بھی ہوں، تو میری ایک اپنی رائے ہے کہ دیکھیں آپ گورنمنٹ کے جو ایگزام ہیں یا جو بورڈ کے ایگزام تھے، امتحانات تھے انٹر کے میٹرک کے، وہ آپ یونین کونسل لیول پر بھی لے سکتے تھے، جتنے یونین کونسل کے اسکول ہیں وہاں پر بچوں کو، اداروں میں تو چھٹیاں، تعلیمی اداروں میں تو چھٹیاں کر دی 15 جولائی تک، ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، وہ ایک وبا کو دیکھتے ہوئے ایک مطلب فیصلہ کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایگزام جو تھے، ایگزام کو اگر آپ سکولز آف تھے تو سکولز بہت سی تعداد میں ہمارے پاس ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر یونین کونسل لیول پر موجود ہیں، پرائمری میں، وہاں پر جو ان کے متعلقہ یا اس ایریا میں رہنے والے بچے وہ اپنے متعلقہ یونین کونسل میں یا اس طرح کچھ کر کے لیے جا سکتے تھے۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ کی کیا سوچ ہے، کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ شاید ہماری بات جو ہے وہ گورنمنٹ تک اگر پہنچے تو شاید وہ ڈیفینیٹلی بہت ایک
مائنڈ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر ایک ہائی لیول کے، وہ سوچ رہے ہوں گے، کام بھی کر رہے ہیں. بلکہ میں تو یہ بھی بچوں کو بتا دوں کہ وہ زیادہ خوش نہ ہو سکتا ہے آپ کے پیپر ہو جائیں. ابھی یہ نہیں، یہ مت سمجھیں، یہ نہ اب خوش ہو جائیں کہ موجیں لگ گئی ہیں اور یہ ہو گیا. ہو سکتا ہے آپ کے پیپر ہو جائیں. آپ اپنی تیاری جاری رکھیں. ایگزام میں بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا جو ہے فیصلہ تبدیل کر سکتی ہے. جیسے یہ وبا ختم ہوتی ہے اور جیسے لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایگزام ہو جائیں. تو ضیاء کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ کہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر ایگزام لینے کی کیا پالیسی اپلائی کرنی چاہیے یونیورسٹی کے لیے، بورڈز کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا میرا سوال طویل ہو گیا، لیکن آپ پلیز ذرا اس کا جواب ڈیٹیل میں دے دیجیے گا. یہ مایوسی ویسے بھی گناہ ہے عادل، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ مایوسی گناہ ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ایک انسان، ایک بچہ، ایک جو ہے ابھرتا ٹیلنٹ جو ہے وہ اتنی ایفرٹس کرتا ہے، اور ایفرٹس کرنے کے باوجود وہ ایک لیول پہ آ کے اس کو جو ہے وہ مایوس کر دیا جاتا ہے. تو مایوسی واقعی گناہ ہے، لیکن تب ایک مطلب اس بچے کی کیفیت کو جو ہے وہ اس کو مد نظر جو ہے نا وہ لازمی رکھنا چاہیے. اور باقی جیسے آپ نے بات کی ہے کہ یونین کونسل تک آپ جو ہے وہ اس لیول پہ آپ جو ہے ایگزام کروا لیں، یا اس لیول پہ ایگزام جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ کا یونین کونسل لیول تک کا جو ہمارا کام ہے نا، وہ بالکل جو ہے ایک لانگ پروسیس ہو جائے گا. اور باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ ایگزام جو ہے وہ پھر ہو سکتے ہیں، تو میں واقعی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ یو ٹرن کی گورنمنٹ ہے. اس میں پاسبل ہے کہ آپ وہ فیصلے کو جو ہے وہ نظر ثانی کیا جائے، اس کو اگین جو ہے وہ پھر سے جو ہے ایشو کیا جائے کوئی نیا ڈیسیژن جو ہے. ڈسپلن کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ کس طرح سے، مطلب آپ نے کہا کہ کیا پلاننگ ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے پلاننگ یہ ہونی چاہیے عدیل کہ جو تو ایگزام آپ کے بورڈ کے ہیں، اب دیکھیں 2007 یا 7 سے پیچھے ہم جتنے بھی ایئرس کو دیکھیں تو وہاں پہ کمبائن ایگزامینیشن ہوتا رہا ہے. تو آخر وہ بھی اسٹوڈنٹ تھے، وہ بھی بچے تھے جن نے کمبائن ایگزامینیشن جو ہے وہ ان کو بیئر کیا ہے، ان کو ہینڈل کیا، ان کا سامنا کیا ہے. تو اتنی بڑی کوئی مطلب یہ بات نہیں ہے کہ اگر یہ بچے بھی کمبائن ایگزامینیشن جو ہے وہ دے دیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وداؤٹ میرٹ کسی کو جو ہے اتنے مارکس دینا، میں سمجھوں گا کہ یہ جو محنتی بچہ ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو بچہ فیل ہونے والا ہے یا نکما ہے، وہ بھی اگر اتنے مارکس لے کے، وہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ وہ آگے آ کے اپنے مطلب پروفیشنل لائف کے اندر وہ کس طرح سے ورک کرے گا، وہ کس طرح سے سروائیو کرے گا. تو کافی سارے مسائل ہیں اس بارے میں. میری گزارش ہے گورنمنٹ سے، اگر یہ مطلب آپ کا یہ پروگرام جو ہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ سیکٹر کا کوئی بندہ اگر مطلب اپر لیول کا اس کو سن رہا ہے، تو وہ اس کو جو ہے مزید اس فیصلے کو جو ہے وہ نظر ثانی کرے، اس کو مزید دیکھا جائے، بچوں کے میرٹ کو تلف نہ کیا جائے. جی عدیل. اچھا ضیاء، میں اپنے آخری سوال کی طرف آتا ہوں. چونکہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے، تو ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو میں آخری سوال کی طرف آتا ہوں. چونکہ میں نا ایک دوست کا نام تو نہیں لیتا ہوں، میں نے کل ایک سوشل میڈیا پر ایک شیئر پوسٹ دیکھی جو کہ ایک اسٹوڈنٹ نے کی ہوئی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایگزام کینسل ہو گئے، اب میں ارطغرل غازی کا سارا سیزن دیکھوں گا، اور مطلب اس ٹائپ کا. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ارطغرل غازی دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. اسلاف کی ہسٹری ہے، ہمارے اسلاف کے بارے میں سارا کچھ اس میں بتایا گیا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے. ایک اسلام کا اور جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت اچھا ڈرامہ ہے. لیکن اسٹوڈنٹ کیا اب ارطغرل غازی دیکھ کر جو ہے وہ اپنے ایم کیٹ اور ای کیٹ کے ٹیسٹ دیں گے، یا جو آگے انہوں نے اپنے فیوچر میں جانا ہے جاب کے لیے، ڈیفینیٹلی انہیں پرابلمز ہوں گی جو اس ایریا میں ڈیفینیٹلی پروموٹ ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس. جب وہ جابز کے لیے جائیں گے تو وہ جب ایئر دیکھیں گے ان کا، مطلب کس ایئر میں میٹرک ہے یا کس ایئر میں ان کی انٹر کمپلیٹ ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کے لیے پرابلم آ سکتی ہیں کہ یہ تو وہی ہیں جو ریاتی پاس ہو گئے تھے، ان کو پاس کر دیا گیا تھا، پروموٹ کر دیا گیا تھا. کیا ایسا ممکن ہے ایز اسٹوڈنٹس کے لیے کہ کل کو انہیں ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے کہ یہ اسٹوڈنٹ کے پلے تو کچھ نہیں ہوگا، یہ اسٹوڈنٹ پتہ نہیں کیسا تھا کیسا نہیں تھا، سب کو گورنمنٹ نے پاس کیا تھا، یہ بھی اسی میں پاس ہو گیا تھا. تو اس طرح کے مسائل اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ درپیش ہو سکتے ہیں، ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا. ہاں دل بالکل.
ایسا ہے کہ واقعی میں مطلب جو ہے ان اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ ان فیوچر لائف جو ہے ایک بیڈ امپیکٹ تو ہے اس کے ساتھ، اور کچھ لوگ مطلب اس کو نہیں بھی لیں گے. مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آگے انٹرویور کے اوپر کہ وہ اس کو کس سینس میں لیتا ہے. میں اس بات کو بھی بلکہ مد نظر رکھتے ہوئے میں ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے فیصلے کی جو ہے وہ نظر ثانی کرے اور اس کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا جانا چاہیے. جی ضیاء، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. ناظرین، ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کسی ایک خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.